شريك لك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن دخلہ کان آمنا صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی سے نوازے، حرمین شریفین کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے اور حجاج کرام کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. کیو ٹی وی کا اعزاز یاد حرم کے عنوان سے یہ سیریز آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. کچھ یادوں کی تازہ کرنے کی باتیں، کچھ جذبات کو ابھارنے کی باتیں، کچھ ارادے کرنے کی باتیں، کچھ اللہ سے مانگنے کی باتیں اور کچھ اللہ کے حضوری اختیار کرنے کی باتیں. یہ یاد حرم کے عنوان سے اس سیریز میں یہی باتیں آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. گزشتہ نشست میں جو ہم نے کلام آپ کے سامنے رکھا، میقات کا تذکرہ آیا، احرام کی بات ہوئی، تلبیہ کا ذکر ہوا، احرام کی پابندیوں کا ذکر ہوا اور مکہ مکرمہ کی عظمت اور اہمیت کے حوالے سے 5 باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں. آج پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اس سیریز کو آگے بڑھائیں گے، یاد حرم کے حوالے سے یادوں کو آگے بڑھائیں گے اور آج ہم کلام کریں گے انشاءاللہ پہلی نظر اور طواف محبت کے حوالے سے. جی پہلی نظر بڑی اہم، کہاں کی ابھی بات ہوتی ہے انشاءاللہ، اور طواف محبت کی بات ہوگی. اس ضمن میں 4 باتیں انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے اور ان 4 باتوں کے بعد آج بھی انشاءاللہ تعالی آج کی نشست میں بھی مکہ مکرمہ کی اہمیت اور عظمت کے تسلسل میں کچھ تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھیں گے اور مکہ مکرمہ کے تاریخی پس منظر کے تعلق سے 7 باتیں میں انشاءاللہ تعالی آج کی نشست میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. تو 4 + 7 11 باتیں آج کے پروگرام میں ہمارے آپ کے سامنے آئیں گی. چلتے ہیں سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے جو بات ملتی ہے اللہ کے گھر کی حاضری، تو پہلی نظر کا معاملہ اور طواف محبت کا تذکرہ. 4 باتوں میں سے پہلی بات، سب سے پہلی بات شہر امن میں داخلہ. قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96، سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں ذکر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، اللہ کے گھر تک پہنچ گیا، امن والا ہو گیا. مشرکین عرب کا بھی طرز عمل تھا، اگر باپ کا قاتل بھی خانہ کعبہ کے پاس مل جاتا تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. باپ کے قاتل کو بھی وہ امن میں محسوس کرتے تھے، امن دیا کرتے تھے. بہرحال یہ شہر امن جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی سورۃ البلد میں، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے. یہاں حرمت بھی ہے، جی ہاں یہاں پر احرام کی پابندیاں بھی ہیں اور مکہ مکرمہ کی حرمتیں بھی ہیں. یہاں پر تم پتے کو توڑ نہیں سکتے، جھاڑی کو کاٹ نہیں سکتے، جانور کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور حالت احرام میں ہو تو شکار نہیں کر سکتے خشکی کا، اور حالت احرام میں تو اور بھی پابندیاں ہیں. یہ پروٹوکولز ہیں، یہ اللہ کے دربار میں حاضری کے آداب بتائے جا رہے ہیں. تو حرمت مکہ مکرمہ کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے اور اس کی تاریخ کے حوالے سے چند باتیں آگے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلی تعمیر کس نے کی، پھر از سر نو تعمیر کا معاملہ، اس کی طرف بھی بعد میں ہم اشارہ کریں گے انشاءاللہ. یہ شہر امن میں داخلہ اور حرمت والے مکہ مکرمہ میں داخلہ اور اس کی حدود میں آ جانے کے بعد پروٹوکولز شروع ہو جاتے ہیں، آداب شروع ہو جاتے ہیں، ریسٹرکشنز شروع ہو جاتی ہیں، پابندیاں لگ جاتی ہیں. ان تمام پروٹوکولز کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری اور اللہ کے گھر کا دیدار ہے جس کے لیے بندہ آگے بڑھتا ہے. آئیے دوسری بات کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے بیت اللہ شریف پر پہلی نظر. جی احادیث سے معلوم ہوتا ہے اس کی عظمت ہے، اس گھر کو دیکھنے کی عظمت ہے، اس کو دیکھنے کا ثواب ہے، جی اس کی طرف رخ کر کے دعا کرنے کا ثواب ہے. اور پہلی نظر کے موقع پر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہیں. کچھ مواقع خاص ہیں نا جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ویسے تو اللہ ہر وقت سنتا ہے، اللہ بڑا پیارا ہے، بڑا کریم ہے، بڑا مجیب سننے والا ہے، بڑا سمیع سننے والا ہے، بڑا مجیب قبول کرنے والا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 186، البقرہ آیت 186 میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب،
اور اے میرے نبی علیہ السلام جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں بے شک تو میں قریب ہوں، بے شک میں بہت قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب جب پکارنے والا دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ ہاں آگے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط بتائی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں چاہیے مجھ سے ہی تو مانگیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، گناہوں کو تو چھوڑو، تم چاہتے ہو میں تمہاری دعائیں قبول کروں تو میری بات تو مانو، گناہوں کو تو چھوڑو، میری ذات پر ایمان رکھو، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہ کے در کو چھوڑ کر اوروں سے توقعات رکھتے ہو، اس بتوں کی امیدوں کے ساتھ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے، نہیں، میری بات مانو، میرا حکم مانو، میری نافرمانی چھوڑو اور مجھ پر ایمان رکھو، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ بہرحال اللہ ہر وقت سنتا ہے، مگر اللہ کے ہاں قبولیت کے کچھ خاص مقامات بھی ہیں اور خاص اوقات بھی ہیں۔ جمعے کے دن خاص 2 اوقات دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، قدر کی رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، تکمیل قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، اینڈ سو آن۔ اسی طرح حرمین شریفین میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، طواف کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ملتزم اللہ تعالیٰ کے گھر کے دروازے کے پاس سمٹ کر کھڑے ہو کر دعا کرنا، دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر جب پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اب وہ کیفیت کیا ہوتی ہے وہ نہ آپ بیان کر سکیں گے نہ میں بیان کر سکتا ہوں۔ کچھ چیزیں محسوس کی جا سکتی ہیں، مشاہدہ ہو سکتا ہے، تجربہ ہو سکتا ہے، ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے، فیل کیا جا سکتا ہے، ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، الیبریٹ نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائے، اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے، اور پہلی نظر پڑے تو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت کچھ مانگا جا سکتا ہے اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، ساری امت کے لیے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ قیمتی ترین، جامع ترین دعائیں وہ ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیں، جو اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھا دیں۔ اور دعا پڑھنی نہیں چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مفہوم نہیں پتہ ہوتا، جب ہم عربی میں دعائیں دہرا رہے ہوتے ہیں وہ دہرائی ہو رہی ہوتی ہیں، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ مانگ نہیں رہے ہوتے۔ وجہ کیا ہمیں نہیں معلوم۔ ربنا ظلمنا انفسنا کیا ترجمہ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا کیا ترجمہ ہے، ربنا تقبل منا کیا ترجمہ ہے، لیکن ترجمہ ذہن میں ہو ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے اگر ہمیں بخش نہ دی اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب بتائیے سمجھ آئی نا؟ جب سمجھ آتی ہے تو دعا دل سے نکلتی ہے، اور سچی بات جب دعا دل سے نکلتی ہے تو لبوں اور ہونٹوں کی حرکت بعد میں آتی ہے، دعا پہلے قبول ہو جاتی۔ اللہ ہمیں مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں جی، پھر اللہ کے گھر کا طواف ہے۔ مسائل تو علماء سے ہم سیکھتے ہیں، اعمال اور مناسک حج کو ہم سیکھتے ہیں، اور سیکھ کر اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ آئیے طواف کی حکمت کو جانیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کائنات کے نظام گردش سے ہم آہنگی اور مرکز توحید سے وابستگی ہے۔ پوری کائنات، اس میں بے شمار گیلیکسیز ہیں اور ان کہکشاؤں میں ان کے سولر سسٹمز ہیں، نظام ہائے شمسی، ہر سولر سسٹم کا سورج ہے، چاند ستارے ہیں، اور وہ سب موومنٹ کے اندر ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے آربٹ میں وہ حرکت میں ہے۔ ساری کائنات حرکت میں ہے، اور دلچسپ بات، کائنات کی جو حرکت ہے، یہ سیاروں کی، یہ سیارچوں کی، یہ پلینٹس کی جو موومنٹ ہے، یہ اینٹی کلاک وائز ہے۔ گھڑی 12 بجا، 1 بجا، 2 بجا، یہ گھڑی کی موومنٹ ایسے ہے، یہ کلاک وائز کہتے ہیں۔ لیکن کائنات میں جو موومنٹ ہو رہی ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہے، گھڑی کے برعکس اس کی موومنٹ کا معاملہ۔ اور دلچسپ بات کیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف بھی جب ہوتا ہے تو وہ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے۔ پوری کائنات اللہ کے حکم کے تابع۔ اسی لیے آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ مریخ پر جو ہڑتال ہو گئی، مارس پر جو ہے جھگڑا ہو گیا، کبھی سنا آپ نے؟ نہیں۔ زمین پر انسانوں کو تھوڑا سا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا، کوئی خدائی کا دعویٰ کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ فرعون نے کہا تھا، سورہ نازعات میں ہم پڑھتے ہیں فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اس سے کہا میں تو تمہارا رب اعلیٰ ہوں، معاذ اللہ۔ ذرا سے اختیار ملا، کوئی فرعون بن گیا، شداد بن گیا، نمرود بن گیا، اور دنیا میں ظلم و ستم کے پہاڑ انہوں نے توڑ دیے اور ڈھا دیے۔ لیکن
باقی کائنات میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی کیوس ہے، کوئی انتشار ہے، کوئی جھگڑا ہے۔ کیوں؟ ساری کائنات اللہ کی مسلم۔ تو تم بھی اعلان کرو، پوری کائنات اللہ کے حکم سے اپنے اپنے آربٹ میں موو کر رہی ہے اور اینٹی کلاک وائز موو کر رہی ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر کا طواف کرو، تم بھی مسلم بن جاؤ، تم بھی حرکت میں آ جاؤ، تم بھی دیوانے وار اللہ کے گھر کا طواف کرو اور تم بھی اللہ کے مسلم ہونے کا اعلان کرو۔ طواف میں اور بھی کچھ ہے، جہاں کائنات کے نظام گردش کے ساتھ ہم آہنگی ہے، وہیں مرکز توحید سے وابستگی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا چپا چپا اعلان کر رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس خدا کی توحید کا بہت اور سب سے پہلا، سب سے بڑا مرکز یہ اللہ کا گھر، اس گھر کا طواف کرو اور مرکز توحید سے جڑو اور توحید کے تقاضوں پر کاربند ہو جاؤ۔ توحید فقط عقیدے کا مسئلہ نہیں، اللہ کو مان لیا نہیں، اللہ کو مان کر اللہ کی ماننا بھی ضروری، اللہ تعالیٰ کو مان کر اللہ تعالیٰ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ تو اب لبیک کی صدائیں تو ہوئیں، جب طواف شروع ہوتا ہے تو لبیک یعنی یہ تلبیہ پڑھنا روک دیتے، عمرے کا طواف جب ہم شروع کرتے ہیں اور جب جمرات پہ کنکریاں مارتے طواف روک دیتے ہیں، لیکن اعلان کیا کرتے ہیں؟ لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک اے اللہ میں حاضر۔ تو اللہ کی توحید کا تقاضا، اے اللہ میں حاضر، تیرے حکم پر آ گیا، اے اللہ میں حاضر، تیرا حکم ہے تو میں تیرے گھر کا طواف کر رہا ہوں، تیرا حکم ہے 2 سفید چادریں پہن کر آ گیا، تیرا حکم ہے میں نے زینت اور آرائش کو چھوڑ دیا، اب تیرا جو حکم وہ سر آنکھوں پر، جو حکم آئے گا اے مالک میں اپنے آپ کو تیرے حکم کے سامنے جھکا دوں گا۔ یہ ہے طواف کی حکمت۔ اور سنیں، طواف اکیلے اکیلے نہیں ہوتا، ساری دنیا کا مسلمان آیا ہوا ہے، مشرق سے اور مغرب سے، شمال سے اور جنوب سے، ہر طرف سے مسلمان آیا، مختلف رنگوں والے بھی ہیں، نسلوں والے ہیں، زبانوں والے ہیں، مختلف مالی کیفیات رکھنے والے ہیں، مگر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ امت کا تصور، بلکہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، امت پناہ، جی سمجھ آیا؟ امت پناہ، یہ امت ایک ساتھ گردش میں رہے گی، یہ ایک ساتھ طواف کرے گی، تو ساری امت کو ایک ساتھ چلنا ہے۔ یہ مسلکوں کی بنیاد پر، یہ تعصب کی بنیاد پر، یہ سیاسی بنیاد پر، یہ خطوں کی بنیاد پر، یہ کافروں کے سامنے جھک کر دنیا کے مفادات کا غلام بننے کی بنیاد پر ہم نے امت میں جو تقسیم کر رکھی ہے، یہ اس کی نفی ہو رہی ہے۔ سب کو ساتھ چلنا ہے، سب کو مل کر چلنا ہے، سب کو متحد ہو کر چلنا ہے۔ یہ طواف کے ذریعے پیغام امت کو عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ تیسری بات تھی۔ چوتھی بات، مقام ابراہیم اور زمزم۔ پس منظر میں آپ مقام ابراہیم بھی دیکھ رہے ہیں۔ جی کیا ہے مقام ابراہیم؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نقش قدم وہاں پر موجود، اور اسلاف کی رائے روایات کی روشنی میں موجود۔ جیسے حجر اسود بلیک اسٹون، جیسے حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر، یہ مقام ابراہیم بھی جنت سے آیا ہوا۔ اور اس کی شان کیا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، سورۃ البقرہ میں قواعد پر، بنیادوں پر از سر نو تعمیر فرما رہے تھے خانہ کعبہ کی۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوتے اور یہ بلند ہوتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے تھے۔ اور پھر کیا دعا ہوتی ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما لے، تو خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ مقام ابراہیم بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ پھر زمزم ہے، سعی کا ذکر بعد میں بھی کر لیں گے۔ سعی کیا یاد دلاتی ہے؟ اپنی سی کوشش، اللہ پر ایمان، اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، آپ ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ وہ اللہ کی بندی عرض کرتی ہیں، آپ جائیے، پھر اللہ میں ضائع نہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ عورت فطری طور پر کمزور پیدا کی گئی ہے، اور ایک ماں جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ موجود ہو، اور بے آباد زمین، نہ کھانا نہ پینا، کچھ نہیں، کچھ اگتا نہیں، اور وہ اللہ کی بندی کا توکل دیکھیے۔ آپ چلے جائیے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالی ہمیں ضائع نہ کرے گا۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر انہوں نے اپنی سی کوشش کی۔ کبھی صفا پر جاتی ہیں، کچھ کھجوریں دے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، کچھ پانی پیش کر گئے تھے، دے گئے تھے، وہ کھجور اور پانی ختم ہو گیا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب صفا کی طرف جاتی ہیں، شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، کچھ لوگ نظر آ جائیں، کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو۔ ماں کے وجود میں کچھ جائے گا تو بیٹے کے لیے غذا کا اہتمام ہوگا نا۔
لیکن کبھی صفا پہ جاتی کچھ نظر نہیں آتا، پھر مروہ کی طرف جاتی ہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ چلت پھرت یہ اللہ کو اس قدر پسند آئی. اللہ پر توکل اور اپنی سی کوشش، یہ دو باتیں جمع ہو گئیں. اللہ نے زمزم قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا اور اس کو اپنی نشانی بھی اللہ تعالیٰ نے قرار دیا. اور آج ساری دنیا کے مسلمان اس پانی سے زمزم سے استفادہ کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. یہ چار باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. آج ہماری گفتگو کا مین ٹائٹل کیا ہے؟ پہلی نظر اور طواف محبت. تو پہلی نظر کا ذکر آیا، اس سے پہلے ہم نے شہر مکہ مکرمہ شہر امن میں داخلے کی بات کی، اس کی پروٹوکولز کا ذکر آیا. بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنا اور اس موقع کی دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ آیا. طواف کی حکمتوں کو ہم نے جانا اور مقام ابراہیم اور زمزم کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آیا. اب ان چار باتوں کے بعد مکہ مکرمہ کی اہمیت اور عظمت کے تسلسل میں، اس بیان کے تسلسل میں کچھ تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یاد حرم کی بات ہو رہی ہے نا، تو آئیے کچھ تاریخی یادیں تازہ کرتے ہیں. 7 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. پہلی بات ہے پہلی تعمیر. قرآن پاک فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی خاطر یعنی اس کی عبادت کے لیے لوگوں کے لیے معین و مقرر کیا گیا وہ بکہ میں ہے. پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، مکہ مکرمہ کا پرانا نام بکہ. ایک رائے یہ ہے کہ فرشتوں نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی، سبحان اللہ، پہلی تعمیر. اور ایک رائے ہے آدم علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی بنیاد پڑی. تو ایک معروف رائے کے مطابق فرشتوں نے تعمیر کی اور ایک معروف رائے کے مطابق آدم علیہ السلام نے. دونوں کا امکان ہو سکتا ہے. انسانوں میں سے پہلی مرتبہ تعمیر کس نے کی؟ آدم علیہ السلام نے. دوسری بات ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، تعمیر ابراہیمی. تھوڑی دیر پہلے آیت کریمہ کا اشارہ آیا، یاد کیجئے کیا ذکر آتا ہے؟ قواعد پر از سرنو تعمیر کی تھی کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے. الفاظ اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد دلا دیے. سورۃ البقرہ کے الفاظ ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. قواعد از سرنو تعمیر کی ہے بنیادوں پر. زمانہ گزرا تو سیلاب آتے تھے جس کی وجہ سے عمارت مخدوش ہو جایا کرتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوتے ہوتے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ بس بنیادیں رہ گئیں، اصل عمارت تو مخدوش ہو کر ختم ہو چکی تھی. از سر نو رینیول بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. تاریخ کے اعتبار سے تیسرا نقطہ جس کا ذکر آ چکا وہ زمزم کا معجزہ. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس، نوٹ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اپنا پر مارا اور ایک حدیث سے مبارک میں ذکر آتا ہے 600 پر ہیں جبریل علیہ السلام کے، 600 پر، بخاری شریف کی حدیث. انہوں نے پر مارا اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، ان کی ایڑیوں کے پاس سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کو جاری کر دیا. لا فانی چشمہ، نہ ختم ہونے والا پانی. اور یہ معجزہ ظاہر کب ہوا؟ اللہ پر توکل اور اپنی سی کوشش. یہ سعی بی بی ہاجرہ کی اللہ کو پسند آئی. قیامت تک کے لیے زمزم کا سلسلہ جاری. نمبر 4 ہجرت ہاجرہ. یہ صفا مروہ کی صحیح کیا یاد دہانی کراتی ہے، تاریخ کیا بتاتی ہے؟ حضرت ہاجرہ کا اس بے آب و گیا وادی میں قیام اور صبر کا معاملہ. اللہ کے خاطر ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے، اللہ ہی کے خاطر یہ صبر کرنے کو تیار ہو گئی بی بی ہاجرہ اور فرماتی کہ آپ چلے جائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہ کرے گا. باقی بات ہمارے سامنے آ گئی. الحمدللہ عورت فطری طور پر کمزور مگر اللہ پر عقیدہ مضبوط ہو تو اللہ ایک عورت کو بھی اس قدر جرت عطا کرتا ہے اور استقامت عطا کرتا ہے اور صبر کا پہاڑ بنا دیتا ہے. یہ عورتوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا نمونہ ہمارے سامنے. 5ویں بات واقع فیل. سورہ فیل ہم سب کو یاد ہے، ابرہہ کا واقعہ. ابرہہ کا ہاتھیوں کے ساتھ حملہ اور ابابیل یعنی پرندوں کے ذریعے، طیرن ابابیل. ابابیل جو صفت ہے پرندوں کی، جھنڈ کے جھنڈ اللہ نے پرندے بھیجے اور ابلہہ کا لشکر تباہ ہو گیا اور وہ اپنے علاقے یمن تک پہنچا، اس کا سینہ پھٹا، وہ بھی ہلاک ہو گیا. یہ سورہ فیل میں ہم پڑھتے ہیں. اور سورہ فیل کا معاملہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت کا موقع پیش آیا اس سے بالکل متصل واقعہ پیش آیا اور سارے عرب کے لوگوں کو یہ واقعہ یاد ہے. 6 بات جائے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کی سب سے عظیم ہستی نبی مکرم علیہ السلام کی جائے ولادت بھی مکہ مکرمہ. اس علاقے کو حضور کی ولادت باسعادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا. اور 7ویں اور آخری بات نزول وحی.
پہلی وحی کا نزول ہم سب جانتے غار حرا میں، اور یہ مکہ مکرمہ ہی میں ہے۔ غار حرا میں جبریل امین علیہ السلام کا پہلی وحی لے کر آنا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ 7 باتیں، پہلی تعمیر، پھر تعمیر ابراہیمی، زمزم کا معجزہ، بی بی ہاجرہ کی ہجرت اور استقامت، واقعہ فیل ہاتھی والوں کا واقعہ، حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت، اور پہلی وحی کا نزول۔ یہ سارے تاریخی معاملات اور واقعات بھی مکہ مکرمہ سے ہی منسلک ہیں۔ یہ تھوڑا سا ایک تاریخی پس منظر بھی ہمارے سامنے آیا۔ مجھے امید ہے کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں اور یادیں تازہ ہو رہی۔ یہ اس پروگرام کا مقصد ہے، یاد حرم کے عنوان سے۔ اجازت لیتے ہیں ناظرین کرام، انشاءاللہ کچھ اور یادیں میری بھی تازہ ہو رہی، وہ اگلے پروگرام میں آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا شریک لک